پیش خدمت ہے ایک نئی کہانی، عمرو اور چڑیلوں کی وادی۔ عمرو عیار کا یہ روز کا کام تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح کی سیر کے لیے جنگل میں آ جاتا تھا اور کافی دیر جنگل میں سیر کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی عمرو اپنے گھوڑے پر سوار جنگل کی سیر کر کے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ مشرق سے سورج طلوع ہو چکا تھا، جس کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ عمرو اپنی ہی دھن میں آگے جا رہا تھا کہ یکدم اس کی نظر ایک درخت کے قریب اوندھے منہ لیٹے ہوئے آدمی پر پڑی تو عمرو نے اپنے گھوڑے ٹانگو کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹانگو گھوڑے کے رکتے ہی عمرو نیچے اتر آیا اور اس درخت کی طرف بڑھنے لگا جس کے نیچے وہ آدمی لیٹا ہوا تھا۔ قریب جا کر اس نے اسے سیدھا کیا تو اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ وہ آدمی بوڑھا اور بہت زخمی تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ کر اس کے چہرے پر جم چکا تھا۔ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر عمرو کی طرف دیکھا۔ عمرو نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اپنی زنبیل سے کپڑا نکال کر اس نے اس بوڑھے کے منہ سے خون صاف کیا اور مرہم پٹی لگا دی۔ بابا، تم کون ہو اور تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ عمرو نے اس سے پوچھا۔ وہ بوڑھے نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بتاؤ، عمرو نے کہا، لیکن وہ اس کا جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے ان بھیانک چڑیلوں نے زخمی کیا ہے جو ابھی یہاں کھڑی تھیں، بوڑھے نے بتایا۔ چڑیلوں کا سن کر عمرو حیران رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے وہاں کوئی چڑیل دکھائی نہ دی۔ یہاں تو کوئی چڑیل دکھائی نہیں دے رہی بابا، عمرو نے بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں چڑیلیں ابھی یہاں تھیں۔ تم چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، بوڑھے آدمی نے اس بار پھر خوفزدہ ہو کر کہا۔ وہ چڑیلیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بابا، تم مجھے بتاؤ وہ چڑیلیں کون ہیں اور انہوں نے تمہیں کیوں زخمی کیا ہے؟ پریشان مت ہو، میں تمہارا دوست ہوں، ہو سکا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، عمرو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر تک پریشانی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چڑیلیں بہت ظالم اور شیطان ہیں، انہوں نے ہماری پوری بستی کو تباہ کر ڈالا ہے۔ میرا نام ساگر ہے اور میں اپنی بستی کا سردار ہوں۔ ہماری بستی اس جنگل میں دائیں طرف کو ہے۔ کچھ دن پہلے 3 چڑیلیں ہماری بستی میں آ گئی تھیں اور انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی نوجوان اور بچے کو اٹھا کر لے جاتی تھیں۔ ہمارے نوجوانوں نے ان کا بہت مقابلہ کیا اور انہیں ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اب میرے حکم پر بستی کے لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جنگل میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ اب وہ تینوں چڑیلیں ہمیں تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ اتفاق سے انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے مجھے ایک زوردار ٹھوکر لگی، جس کی وجہ سے میں ایک درخت سے ٹکر کھا کر گر گیا تھا۔ وہ تینوں چڑیلیں ہوا میں اڑ سکتی تھیں، بوڑھے ساگر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، جسے سن کر عمرو کو غصہ آ گیا۔ اسے ان چڑیلوں پر بہت غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اس بستی کے لوگوں پر ظلم ڈھا رکھا تھا۔ عمرو چونکہ ایک رحم دل اور ہمدرد انسان تھا، اس کی زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ جہاں ظلم دیکھے اس کو ختم کر دے۔ عمرو نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ان چڑیلوں کا خاتمہ کر کے بستی والوں کو ان سے نجات دلائے گا۔ بابا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ چڑیلیں کہاں رہتی ہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، مگر اتنا پتہ ہے کہ وہ شمال کی طرف سے آتی ہیں اور وہیں لوٹ جاتی ہیں، بوڑھے ساگر نے بتایا۔ میں ان خبیث چڑیلوں کو ایسی سزا دوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکیں گی، عمرو نے غصے سے کہا۔ کیا تم ان چڑیلوں کا مقابلہ کرو گے؟ بوڑھے ساگر نے حیرانی سے کہا۔ ہاں بابا، میں ان چڑیلوں کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں اور جلد ہی ان کی موت کی خبر سنانے آؤں گا۔ مگر تم ہو کون؟ بوڑھے نے حیرانی سے پوچھا۔ میں یہ واپس آ کر بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ پھر عمرو نے بوڑھے ساگر سے اجازت مانگی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد عمرو گھوڑے کو روک کر نیچے اترا اور اس نے زنبیل میں سے سلیمانی تختی نکالی اور ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت سلیمانی تختی پر الفاظ نمودار ہونے لگے۔ لکھا تھا کہ جنگل کے ختم ہوتے ہی ایک پہاڑی علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس پہاڑی علاقے کے آخر میں ایک وادی ہے جو چڑیلوں کی وادی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ تینوں چڑیلیں اس وادی میں رہتی ہیں۔ عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر سلیمانی تختی واپس رکھ دی
اور پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسے تیزی سے دوڑانے لگا۔ جنگل کے آخر پر پہنچ کر عمرو نے اپنے گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا اور خود پیدل ہی پہاڑی علاقے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پر بلند و بالا پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ عمرو کافی دیر تک پیدل ہی چلتا رہا۔ پھر کافی دیر بعد وہ آخر چڑیلوں کی وادی میں پہنچ ہی گیا۔ عمرو ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے چھپ کر چڑیلوں کی وادی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے کوئی چڑیل تو دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن دیو بہت زیادہ نظر آ رہے تھے جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، گویا وہ وادی کی حفاظت کر رہے تھے۔ عمرو وادی کے اندر جانے کی کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ ایک ترکیب اس کے ذہن میں آتے ہی عمرو نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو ایک خوفناک چڑیل کی شکل میں بدلنے لگا۔ چڑیل کا بھیس بدلتے ہی عمرو چٹان کے پیچھے سے نکلا اور وادی کی طرف بڑھنے لگا۔ وادی میں موجود دیو اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عمرو ایک دیو کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ چڑیلوں کی وادی میں ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنا منع ہے؟ اس دیو نے عمرو کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہے بھائی، میں ملکہ چڑیل کو ایک بات بتانے آئی ہوں۔ میرا نام شتوری ہے، کیا تم مجھے ملکہ چڑیل تک پہنچا دو گے؟ عمرو نے زنانہ آواز میں کہا۔ کیا بات بتانا چاہتی ہو؟ مجھے بتا دو، میں ملکہ چڑیل کو بتا دوں گا۔ میں دیووں کا سردار ہوں۔ اس نے دیو سے کہا، میں کیوں بتاؤں؟ میں تو یہ بات صرف ملکہ چڑیل ہی کو بتاؤں گی تاکہ میں اس سے انعام حاصل کر سکوں۔ اور سنو، اگر تم نے مجھے ملکہ چڑیل تک نہ پہنچایا تو میں تمہاری ملکہ چڑیل سے شکایت کروں گی، پھر تم سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ شتوری چڑیل کو محل میں نہ پہنچایا تو وہ تو اسے زندہ زمین میں دفن کر دے گی۔ کس سوچ میں پڑ گئے بھائی دیو؟ عمرو نے اسے سوچتا دیکھ کر کہا۔ جاؤ، ملکہ چڑیل کا محل دائیں جانب لال پہاڑ کے پاس ہے۔ سردار دیو نے ملکہ چڑیل کے محل کا پتہ بتاتے ہوئے عمرو سے کہا۔ عمرو نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی آسانی سے سردار دیو کو الو بنا دیا ہے۔ دوسرے دیو عمرو کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ عمرو ان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ تینوں چڑیلوں نے اس وادی میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا جو چڑیلوں کی وادی سے مشہور ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی ملکہ چڑیل تھی۔ انہوں نے وادی کی حفاظت کے لیے دیو رکھے ہوئے تھے اور کوئی بھی ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لال پہاڑ کے قریب پہنچ کر عمرو نے دیکھا کہ لال پہاڑ کے ساتھ ہی ایک بڑا سا محل بنا ہوا تھا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ عمرو اندر چلا گیا۔ اسی وقت ایک موٹی کالی چڑیل کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے جب عمرو کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کون ہو تم اور کس سے ملنے آئی ہو؟ اس کالی چڑیل نے حیرانی سے پوچھا۔ میرا نام شتوری چڑیل ہے اور میں ملکہ چڑیل سے ملنے آئی ہوں، عمرو نے زنانہ آواز میں کہا۔ مگر تم وادی کے اندر کیسے آئی؟ ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنے والے کو ملکہ چڑیل آگ کے کنویں میں ڈال دیتی ہے، کالی چڑیل نے کہا۔ اوہ، اب میں کیا کروں؟ میں ملکہ چڑیل کی فائدے کی بات کرنے آئی ہوں۔ اچھا سنو، میں تمہیں وہ بات بتا دیتی ہوں، تم ملکہ چڑیل کو بتا دینا، عمرو نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر وہ اسے ایک طرف لے گیا۔ اس نے ایک ہاتھ زنبیل میں ڈال کر بے ہوش کرنے والا سفوف نکالا۔ اس سے پہلے کہ کالی چڑیل عمرو سے کوئی بات کرتی، عمرو نے پھرتی سے وہ سفوف کالی چڑیل کی ناک پر چھڑک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کالی چڑیل بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عمرو اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گیا اور اس نے زنبیل میں سے روغن عیاری نکالا اور خود کو اس کالی چڑیل کے بھیس میں بدل لیا اور اس کالی چڑیل کو یعنی اپنے شتوری چڑیل والے بھیس میں بدل دیا۔ پھر عمرو ملکہ چڑیل کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک کمرے میں اسے 3 چڑیلیں دکھائی دیں جو انتہائی بھیانک اور بدصورت تھیں۔ تینوں کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ ان کی عمروں میں بھی کوئی خاص فرق نہ تھا۔ یہ کالی چڑیل کہاں مر گئی ہے؟ ابھی تک کھانے لے کر نہیں آئی ہے، ایک چڑیل نے غصے سے کہا جس کا نام تارو تھا۔ کالی چڑیل، کالی چڑیل، سب سے بڑی عمر والی چڑیل نے کالی کو آواز دی جس کا نام چاڑو تھا۔ عمرو جو دروازے کے پاس تھا فوراً ہی اندر داخل ہو گیا۔ کہاں مر گئی تھی؟ تم کھانا لے کر کیوں نہیں آئی؟ تیسری چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ میں ابھی آتی ہوں، عمرو نے کالی چڑیل کی آواز میں گھبراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر آیا اور دوسرے کمرے میں گیا جہاں کھانا تیار رکھا ہوا تھا۔ شاید کالی چڑیل کھانا لے جانے والی تھی۔ عمرو نے زنبیل میں سے زہریلا سفوف نکالا
اور کھانے میں ملانا شروع کر دیا کہ اسی وقت تارو چڑیل کمرے میں آ گئی۔ اس نے عمرو کو کھانے میں سفوف ملاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ تم کھانے میں کیا ملا رہی ہو کالی چڑیل؟ تارو چڑیل نے غصے سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر عمرو ڈر گیا۔ زہریلے سفوف کی پڑیا ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ تارو چڑیل نے آگے جا کر وہ سفوف اٹھا کر سونگا۔ اگلے ہی لمحے وہ سفوف ناک پر سے ہٹایا اور خطرناک نظروں سے عمرو کو گھورنے لگی۔ یہ طلسم ہوشربا کا خالص ہاضمہ چورن ہے جو میرا بھائی لایا تھا، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر یہ چورن ہے تو اسے کھانے میں کیوں ملا رہی ہو؟ چورن تو کھانے کے بعد کھایا نہیں جاتا۔ وہ عمرو کو شک کی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، یہ چورن صرف کھانے میں ملا کر کھایا جاتا ہے، عمرو نے بات بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی وقت چڑیل نے اسے زوردار تمانچہ مار دیا۔ عمرو کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ بکواس کرتی ہو، یہ چورن نہیں زہریلا سفوف ہے، اس نے غصے سے کہا۔ تارو چڑیل کیا بات ہے، آج کھانا نہیں ملے گا؟ اسی وقت چاڑو چڑیل نے اندر آتے ہوئے کہا۔ چاڑو چڑیل، یہ دیکھو ذرا کالی چڑیل کے کارنامے، یہ ہمارے کھانے میں زہریلا سفوف ملا رہی تھی تاکہ ہم ختم ہو جائیں اور یہ ہمارا خزانہ لوٹ سکے۔ یہ سن کر چاڑو چڑیل کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ غصہ نظر آنے لگا اور وہ عمرو کو گھورنے لگی۔ عمرو خود بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ واقعی وہ چڑیلیں بہت ہوشیار اور خطرناک تھیں۔ مجھے تو خود اس پر شک ہو رہا تھا، لے چلو اسے، اس کا فیصلہ تو بہن ملکہ چڑیل ہی کرے گی۔ ملکہ چڑیل اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہنوں اور عمرو کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ارے اس کالی چڑیل نے کیا کر دیا ہے بھائی؟ ملکہ چڑیل نے پوچھا۔ یہ ہمارے کھانے میں زہر ملا رہی تھی، تارو چڑیل نے عمرو کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اگر میں اسے اچانک نہ دیکھ لیتی تو اس نے مار دیا ہوتا، تارو چڑیل نے ملکہ چڑیل سے کہا۔ بدبخت، تمہاری یہ ہمت کہ تم ہمیں مارنے کا سوچو، میں تمہیں اس کی بھیانک سزا دوں گی، ملکہ چڑیل نے عمرو کو بالوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ حیران ہو گئی کیونکہ عمرو کے بالوں کی وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی اور عمرو کا گنجا سر نمایاں ہو گیا تھا۔ ملکہ چڑیل کے ساتھ اس کی بہنیں بھی چونک پڑی تھیں۔ عمرو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارے یہ کیا، کالی چڑیل گنجی کیسے ہو گئی؟ ملکہ چڑیل کے منہ سے حیرانی سے آواز نکلی۔ مجھے لگتا ہے کہ کالی چڑیل کی شکل میں یہ کوئی اور ہے، چاڑو چڑیل نے کہا۔ میں ابھی پتہ کرتی ہوں کہ یہ کون ہے، ملکہ چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عمرو کو سمجھ آ گیا کہ ملکہ چڑیل جادو کی بدولت اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے پھرتی سے زنبیل میں سے تلوار حیدری نکالی اور ملکہ چڑیل کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے زوردار دھکا لگنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ تارو چڑیل نے اسے تلوار نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عمرو تیزی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تارو اور چاڑو چڑیل نے آگے جا کر عمرو کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت عمرو نے ان کے قریب آنے پر تلوار گھما دی، لیکن اس کا حملہ ناکام رہا کیونکہ دونوں بہنوں نے تیزی کے ساتھ خود کو بچایا، بلکہ عمرو کو بھی اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ عمرو کے گلے سے چیخ نکل گئی تھی۔ اس دوران ملکہ کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ عمرو کو خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پکڑ لو اسے، یہ کالی چڑیل کی شکل میں جادوگروں کا دشمن عمرو عیار ہے، ملکہ چڑیل نے تارو اور چاڑو چڑیل سے کہا۔ دونوں بہنیں عمرو عیار کا سن کر حیران رہ گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ عمرو کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف گئیں، لیکن اسی دوران عمرو نے اپنی زنبیل میں سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوہ اوہ، عمرو کہاں چلا گیا؟ اوہ نکلو یہاں سے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ملکہ چڑیل نے چلاتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں بھی دھواں بن کر غائب ہو گئیں اور عمرو ہاتھ ملتا رہ گیا۔ عمرو نے زنبیل میں سے سلیمانی تختی نکال کر ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت سلیمانی تختی پر لکھے الفاظ آ گئے۔ لکھا تھا کہ وہ تینوں چڑیلیں اس سے ڈر کر وادی کی ایک غار میں چھپ گئی ہیں جس کا کوئی دروازہ بھی نہیں۔ وہ غار چڑیلوں کے محل سے 2 فرلانگ کی دوری پر ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ غار کی دیوار پر کھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ عمرو نے سلیمانی تختی زنبیل میں رکھی اور سلیمانی چادر اوڑھ کر محل میں گھومنے لگا۔ وہاں کسی قسم کا کوئی خزانہ نہ تھا۔ محل سے باہر نکل کر اس نے سلیمانی چادر واپس زنبیل میں ڈال لی اور وہ غار کو ڈھونڈنے لگا جہاں چڑیلیں چھپ گئی تھیں۔ عمرو کافی دیر تک غار کی تلاش میں رہا، لیکن وہ غار اسے مل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔
اس نے تقریباً ساری وادی میں پھر لیا تھا، ایک ایک غار کو دیکھ لیا تھا، لیکن کسی غار کی وہ دیوار نظر ہی نہیں آ رہی تھی جس پر کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ عمرو کو ان چڑیلوں پر بہت غصہ آ رہا تھا اور پھر وہ تھک کر ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔ عمرو کو بیٹھے وہاں ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ یکدم عمرو کی پیٹھ پر ایک پتھر زور سے لگا اور عمرو کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ عمرو کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا کہ آسمان سے کوئی اس پر پتھر برسا رہا ہے۔ عمرو چٹان پر سے اتر گیا اور ایک طرف دوڑنے لگا۔ وہ خود کو ان پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پتھر کون پھینک رہا ہے۔ پھر اس نے ان پتھروں سے بچنے کے لیے زنبیل میں سے طلسمی چھتری نکالی اور اس کو کھول کر اپنے اوپر کر لیا، اور اسی طرح عمرو ان پتھروں سے بچ رہا تھا۔ عمرو رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے پتھر برسانے والا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اسے یکدم پہاڑوں کی اوٹ سے بادل اٹھتے نظر آئے جو تیزی سے آسمان پر پھیل رہے تھے۔ عمرو نے سارے آسمان پر دیکھا، لیکن وہ بادل صرف ایک ہی طرف سے اس کی جانب بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ عمرو آگے بھاگنے لگا۔ اسی وقت وہ بادل اس کے سر پر پہنچ گئے اور ان بادلوں میں سے چڑیلیں ظاہر ہو گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ان بادلوں پر سوار ہوں۔ چڑیلوں کی شکلیں پہلے سے بھی زیادہ بھیانک ہو چکی تھیں، ان کی زبانیں باہر کو نکل رہی تھیں۔ عمرو ان کی لمبی لمبی زبانیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ چڑیلوں نے عمرو کے قریب آ کر خوفناک چیخیں مارنا شروع کر دیں اور دوسرے ہی لمحے ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر عمرو کی طرف بڑھنے لگے۔ عمرو پھرتی سے ہٹا اور وہ شعلے سیدھا ایک چٹان پر جا کر پڑے، جس سے وہ چٹان راکھ بن گئی۔ یہ دیکھ کر عمرو بہت پریشان ہو گیا۔ عمرو، آج تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے، کب تک تم اپنے آپ کو آگ کے شعلوں سے بچاتے رہو گے؟ ملکہ چڑیل نے خوفناک آواز میں کہا۔ عمرو نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر طلسمی تلوار نکال لی اور ان چڑیلوں کی طرف دیکھنے لگا۔ یکدم ملکہ چڑیل نے اپنی زبان پھر باہر نکالی اور عمرو کی طرف آگ کا شعلہ پھینکا، لیکن عمرو نے تلوار حیدری آگے کر دی۔ آگ کا شعلہ تلوار سے ٹکرا کر غائب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے تینوں چڑیلیں ایک ہی وقت میں عمرو پر آگ کے شعلے پھینکنے لگیں، لیکن عمرو بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ یکدم موقع ملتے ہی عمرو نے اچھل کر تلوار تارو چڑیل کی گردن پر ماری اور اس کی گردن کٹ کر ایک طرف جا گری۔ اس کا دھڑ زمین پر گر گیا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی بہنوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اور غصے میں آ گئیں اور ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے چاڑو اور ملکہ چڑیل اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ عمرو ان کی طرف سے ہوشیار ہو چکا تھا، اس لیے جیسے ہی وہ اس کے قریب آئیں اس نے ایک بار پھر تلوار حیدری گھما دی۔ تلوار چاڑو چڑیل کے دائیں بازو پر جا کر لگی اور اس کا دایاں بازو کٹ کر الگ ہو گیا اور اس میں سے بہت زیادہ خون بہنے لگا اور وہ تکلیف سے زوردار آواز میں چیخنے لگی، ملکہ چڑیل میرا بازو، ملکہ چڑیل، عمرو نے میرا بازو کاٹ دیا ہے، ملکہ چڑیل۔ چاڑو نے چیختے ہوئے کہا، اگر کہو تو میں تمہارا دوسرا بازو بھی کاٹ دوں۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، عمرو میں تمہاری گردن مروڑ کے رکھ دوں گی، میں تمہیں ہرگز ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ملکہ چڑیل نے انتہائی غصے میں کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ جب تک عمرو کے ہاتھ میں اس کی تلوار ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے جب عمرو کو چاڑو کی طرف متوجہ پایا تو اگلے ہی لمحے اس نے عمرو کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور عمرو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ ملکہ چڑیل ہوا میں اڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ عمرو پھرتی سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو حفاظت کے لیے زنبیل سے کوئی چیز نکالتا، ملکہ چڑیل نے قریب جا کر اسے پکڑ لیا اور اپنی زبان سے عمرو پر آگ کے شعلے ڈالنے لگی۔ عمرو نے اس کی زبان پکڑ لی اور پاؤں سے اسے نیچے گرا دیا۔ ملکہ چڑیل چیختی ہوئی زمین پر جا گری۔ عمرو نے اسے چھوڑا اور تلوار کی طرف بڑھنے لگا اور اگلے ہی لمحے اس نے تلوار اٹھا لی۔ ملکہ چڑیل، تم اب میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی، تم تینوں چڑیلوں نے بستی کے لوگوں پر بہت ظلم کیے ہیں۔ عمرو نے غصے میں تلوار اٹھا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، عمرو مجھے معاف کر دو، میں اب کسی پر ظلم نہیں کروں گی۔ ملکہ چڑیل نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ جب اسے اپنی موت نظر آئی تو معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں تم جیسی مکار اور ظالم چڑیلوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس لیے تمہیں مرنا ہی ہوگا، عمرو نے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمرو ملکہ چڑیل پر حملہ کرتا، ملکہ چڑیل نے سیدھے ہو کر
عمرو کی ٹانگیں کھینچ لی اور عمرو زمین پر جا گرا۔ اگلے ہی لمحے ملکہ چڑیل اٹھی اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ عمرو پھرتی سے اٹھا اور تلوار حیدری کو فضا میں بلند کیا اور دوڑتی ہوئی ملکہ چڑیل کی طرف تلوار دے ماری۔ تلوار سائیں کی آواز سے ملکہ چڑیل کی پشت میں جا لگی اور ملکہ چڑیل منہ کے بل زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ جب عمرو اس کے قریب گیا تو اس وقت تک وہ ختم ہو چکی تھی۔ عمرو نے تلوار ملکہ چڑیل کی پشت سے نکالی اور چاڑو چڑیل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن چاڑو چڑیل خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ خس کم جہاں پاک۔ اس نے زنبیل میں سے اڑنے والے جوتے نکال لیے اور اسے پہن کر جنگل کی طرف بڑھنے لگا، اور آج عمرو کی وجہ سے بستی والے ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔